اصل دین کی طرف نہ توجہ ہے ہماری، نہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پہلا دور ہو یا دوسرا دور ہو یا تیسرا دور ہو، ان ادوار کے جو اختلافی مسائل ہیں بس ہم ان میں الجھ کے رہنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، ایک مزہ ہے، اور اس کے اندر ہماری روح خوش ہے کہ دین پر عمل نہیں کرنا پڑ رہا، اور ہم ان ابحاث میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرتے ہیں، وہ ہم سے بحث کرتا ہے، ہم اس سے بحث کرتے ہیں، وہ ہم سے بحث کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولیے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں کسی کے مسلمان ہونے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، توحید اور رسالت کی ضرورت ہے۔ اور آج مسلمان ہونے کے لیے ہر مکتبہ فکر اپنا ایک معیار رکھتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ وہ نہ کہتا ہو جو وہ کہتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ ہمارے رجحان اتنا بڑھ چکا ہے کہ بچا وہ ہوا ہے جسے دین کا پتہ ہی کچھ نہیں، بچا وہ ہوا ہے جو دنیا دار بن گیا۔ وہ کہتا ہے یار مولویاں دے چیڑے ہیں، خصمان خان۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ وہ بچا ہوا ہے، لیکن وہ بچ کے بھی کیا بچا؟ وہ بچ کے بھی کیا بچا؟ اس نے دنیا کو اختیار کر لیا، وہ بھی نہیں بچا۔ اس نے اور ذلت والی راہ اختیار کی، دنیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت اعتدال بنایا ہے، امت اعتدال والی امت بنایا ہے، لہذا افراط اور تفریط تمہیں زیب نہیں دیتی، افراط و تفریط تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اور پھر اس وقت میں جس وقت میں کفر یعنی اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں پر، پوری امت پر ایسے حملے کر چکے ہیں جو ان کے 100% کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مثلا پہلا حملہ یہ فحاشی کا ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے جس پہ میں شاید ہر دوسرے تیسرے جمعے گفتگو کرتا ہوں، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے دیندار حلیے میں موجود لوگ اس کا شکار ہیں، فحاشی کا۔ دنیا دار تو شکار نہیں، فحاشی کا موبائل کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں، فلموں کی صورت میں، مختلف ویب سائٹس کی صورت میں، معاشرے کے اندر فحاشی کا شکار۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس کے تحت کیا کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہماری نسلوں کو ایک بربادی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ چند خواتین جو کبھی نکلتی تھیں اور کہتی تھی کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، آج ان کے ساتھ ہزاروں عورتیں ہیں۔ یہ مارچ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا حالات۔ تو میں اپنی ایسی بہنوں سے بھی کہوں گا جو ان کے دھوکے میں آ جاتی ہیں، فریب میں آ جاتی ہیں، کہ اگر یہ کہا جائے کہ عورتوں کے ساتھ چونکہ جبرن زنا ہوتا ہے اس لیے ہم آ کے نعرہ لگا رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو میں یہ انہیں کہوں گا کہ اسلام سے بہتر زنا کی شدید مذمت کرنے والا دین کوئی نہیں، اور اسلام سے زیادہ شدید اس پر سزا دینے والا کوئی نہیں، کہ جو کوارا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اگر وہ زنا کر رہا ہے، اور شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، سٹوننگ ٹو دا ڈیتھ، اتنے پتھر مارے جائیں کہ مر جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تو اسلام حق دے رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ خواتین کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے تو اسلام سب سے زیادہ شدید سزا اس کی دیتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ عورتوں کو وراثت سے حق نہیں دیا جا رہا تو سب سے پہلے آواز ہی قرآن نے اٹھائی ہے کہ وراثت میں سے حق دو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرے اس پر وراثت کا حکم نہیں لگے گا، وراثت تو اس کے مرنے کے بعد شروع ہوگی نا۔ اس کی زندگی میں جب وہ تقسیم کر رہا ہے تو فرمایا جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے، اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ فَضِّلُ لَأُفَضِّلُ النِّسَاءَ، اگر میں حصہ مقرر شدہ حصہ سے زیادہ کسی کو دیتا تو بیٹیوں کو دیتا۔ یعنی اگر وہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں زیادہ دیتا تو بیٹیوں کو دے دیتا، لیکن زیادہ نہیں دے سکتے تو برابر ہو۔ اگر 10 مرلے لڑکے کو آ رہا ہے تو 10 مرلے ہی لڑکی کو ملے گا، اس پر وراثت کا قانون ہرگز نہیں لگ سکتا۔ یہ لوگ جہالت کا شکار ہیں۔
جب تک زمین کا مالک مرتا نہیں وہ زمین وراثت نہیں کہلاتی، وہ جائیداد ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو اسلام حق دے رہا ہے، مہر کا حق اسلام دے رہا ہے. پسند کی شادی لیکن طریقے سے ہو، ماں باپ کی رضامندی اور سب کی عزت اس میں شامل ہو، یہ تو اسلام حق دے رہا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کہ جتنے ایشوز آج ہماری بیٹیوں بہنوں کو دے کر ان سے اسلام کے خلاف بغاوت کرائی جا رہی ہے، اصل میں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے حق یورپ تو نہیں دے رہا، یہ سارے حق تو اسلام دے رہا ہے. تو نعرہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرا جسم میری مرضی، نعرہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہمیں رسول اللہ نے حقوق دیے وہ دو، جو ہمیں شریعت حق دیتی ہے وہ دو. اگر یہ نعرہ لگایا جائے تو ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہیں. تو فحاشی کے روپ میں ہماری نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیوں پہ ایسا شدید حملہ کہ آپ دیکھیں لباس بھی اب بدن ڈھانکنے نہیں لگے، بدن ننگا کرنے لگے. لباس بھی ان کا چست ہونا، چھوٹا ہونا، تنگ ہونا، باریک ہونا سب کے سامنے. اور یہ اتنا آہستہ آہستہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کوئی بغاوت نہیں اٹھی اس کے خلاف، بڑا آہستہ آہستہ یہ کام کیا گیا. تو جس قوم پر جس کی نسل جوان بچے اور بچیوں کو فحاشی، زنا، عیاشی اور یعنی ننگے پن کا شکار کر دیا جائے، اس قوم کے ذمہ داران، کسی معاشرے کے ذمہ داران کون سے لوگ ہیں؟ اساتذہ، علماء. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اساتذہ، علماء، ادباء، ادیب، رائٹرز، شعراء کہ اپنی شاعری کے ذریعے خیر آگے بھیجتے ہیں. شعراء، قضات، قاضی، ججز، حکام، اہل اقتدار، یہ 6 قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے کی ابتری بری حالت کے ذمہ داران ہیں، اور معاشرے کی خیر کا سبب بھی یہی لوگ ہیں. یہ 6 قسم کے لوگ، ان میں سے کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار قرار دے سکتے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی ایک طبقے کو ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا. تو ایسے حالات کہ جب ہماری عورتوں کی ذہن سازی کی جائے، کیونکہ جب تک ہماری عورتوں کے پاس گھروں تک وہ تعلیم نہیں پہنچی، ہماری عورتیں نہیں گمراہ ہوئی، کیونکہ وہ گھروں میں آ ہی نہیں سکتے تھے تب تک. پھر جب میڈیا کا دور آیا، اب وہ ہماری ہر بہن بیٹی کے بالکل سٹڈی ٹیبل کے اوپر سامنے موجود ہے. اور جتنا وہ ٹائم دے رہے ہیں ہماری بیٹیوں بہنوں کو میڈیا، موبائل، سوشل میڈیا، جتنا وہ ٹائم دے رہے ہیں اپنی ذہن سازی پر، مائنڈ میکنگ پر، دماغ بنانے پر، اتنا ٹائم ہم نہیں دے پا رہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دے پا رہے. تو جس قوم پر فحاشی کا حملہ ہو اور وہ آپس میں دست و گریباں ہو، مذہب کا میدان ہو تو اختلافی مسائل چھڑے ہوئے نظر آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، تہمت بازی کرنا، الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، تذلیل کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ مزاج بن جائے. مذہب کا شعبہ تو یہی کچھ نظر آیا. ایک دوسرے کی خلاف ورزیاں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، لیگ پولنگ نظر آیا. اور سیاست کا میدان ہو تو یہی کچھ نظر آئے، شاعروں کا میدان ہو تو یہی کچھ نظر آئے. ادیب، رائٹرز، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اخباریں، کالمز آپ کے سامنے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو ہماری قوم کی ذہنیت ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور عدالتوں کا حال یہ ہے کہ مظلوم قاضیوں کے انصاف سے مایوس ہو چکا ہے، اور قاضیوں کے قلم امیر کو انصاف دینے کے لیے روشنائی سے روشناس ہے. وہ تارے روشنائی سے، انک سے، سیاہی سے آئیے اور لے جائیے، انصاف لے جائیے. کسی کو 3 دن میں انصاف مل جاتا ہے چونکہ وہ امیر ہے، اور کسی کو 3 نسلوں تک انصاف نہیں ملتا کیونکہ وہ غریب ہے. تو یہ حالات جب پیدا ہو جائیں اور ہم نہ مذہب کے میدان میں سنجیدگی دیکھیں، نہ سیاست کے میدان میں سنجیدگی دیکھیں، تو قوم کا جنازہ ہی پڑھنا چاہیے، اور کیا ہے. لیکن میں سنجیدہ لوگوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. دوسرا حملہ جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے اور بالکل کامیاب ہو چکا ہے، وہ آپ دیکھیں فحاشی. اس کی بہت صورتیں ہیں، میں تو صرف نام لے رہا ہوں. جمعے کا خطبہ میں دیکھتا ہوں تو 1:30 بج چکا ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں تو 1:30 بج چکا ہوتا ہے. تو فحاشی میں بہت کچھ ہے. اس میں زنا کا آسان ہو جانا، سستا ہو جانا، ایزیلی اویلیبل ہو جانا، اور نکاح کا مشکل ہو جانا. یعنی ایک طرف فحاشی کا حملہ کیا جا رہا ہے، ایک طرف جاہلیت غرب
ہمارے اندر شامل کیے جا رہے ہیں. ویسٹ کی مغرب کی جاہلیت غرب اس کا حملہ ہے. دوسری طرف جاہلیت ہندو عرب کا حملہ ہے ہمارے اوپر. ہندوستان کی جاہلیت اور عرب کی جاہلیت جو قبل اسلام تھی, اسلام کے آنے سے پہلے جو عربوں کی جاہلیت, یہ تینوں ہمارے اوپر حملہ ہے. جاہلیت غرب بھی, جاہلیت ہندو عرب بھی, یہ تینوں ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے ہماری نسلوں کے اوپر. ایک طرف فحاشی اور اس کا بڑا سخت حملہ اور کامیاب ہوتا جا رہا ہے, اور زنا آسان, سستا اور آسانی سے میسر آنے والا. اور دوسری طرف دیکھیں کہ جاہلیت عرب و ہند نے ہمارے ساتھ کیا نکاح کے لیے مختلف رسمیں, اور اس میں مجرم ہیں یہ نانیاں دادیاں جو کہتی ہیں ہماری رسم ہے, یہ ہماری رسم ہے, یہ ہماری رسم, یہ سب مجرم ہیں. معاشرے میں بدکاری اور زنا پھیلنے میں یہ سب مجرم ہیں. ایک کامن عقل رکھنے والا, ایک عام انسان لاجیکلی سوچ سکتا ہے, عقل کے پیمانے پر تول کے بات سوچ سکتا ہے کہ جب زنا تو اتنا آسان اور بالکل مفت میں ہو, اور عورتیں بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کو تیار, اور جیسے نکاح کی بات کی جائے وہ اتنا بڑا نکاح فارم آ جائے, اس میں کہا جائے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے ہماری بیٹی یا بہن کے ساتھ آپ کو پلاٹ نام لگانا پڑے گا, آپ کو 10 تولے سونا دینا پڑے گا, آپ یہاں لکھ کے دیں آپ دوسری شادی نہیں کریں گے اس کے ہوتے ہوئے, آپ یہاں لکھ کے دیں اگر اس کو طلاق دے دیں تو 50 لاکھ روپیہ دیں گے. کون پاگل ہے جو یہ سوچے کہ نکاح تو آسانی, زنا تو آسانی سے میسر ہے, اور نکاح کا نام آتے ہی شرطیں اور خرچے شروع ہو جائیں. یاد رکھو اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے زنا کی حد تب قائم کی, سزا تب قائم کی جب معاشرے میں نکاح عام اور آسان ہو چکا تھا. اسلام پہلے آپ کو ایک نعمت اور سہولت دیتا ہے اور کہتا ہے وہ میسر آ گئی, اب جس نے غلط کام کیا تو اس کی یہ سزا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن یہاں مولوی ہو, یہاں سیاستدان ہو, وہ اسلام کی سزائیں نافذ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ اسلام کا معاشرتی نظام, خاندانی نظام, معاشی اور اقتصادی اور اکنامیکل سسٹم اس کو معاشرے میں لانے کے لیے تیار ہے. بلکہ معاشرے میں تو کیا, اپنے گھروں میں اور اپنی ذات کے اندر بھی پیدا کرنے کو تیار ہے. تو سنجیدگی سے میری بات سنیں کہ جب امت پر یہ حالات آ چکے ہوں, میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, کہ دوزخ آسان اور جنت مشکل ہو جائے, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ ہم خود ہیں, جاہلیت غرب, ویسٹ کی جو مغرب کی, یورپ کی جو جاہلیت ہے وہ بھی ہم اپنا رہے ہیں, اور جو جاہلیت ہندو عرب ہے وہ بھی ہم اپنا رہے ہیں آپ کے سامنے. ذات پات کا فرق ابھی تک قائم نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں ہم کھوکھر ہیں, ہم بٹیوں میں شادی نہیں کرتے, ہم بٹی ہیں, ہم ملکوں میں شادی نہیں کرتے, ہم ملک ہیں, ہم گجروں میں شادی نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہندو عرب ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولے بھائی. اسی طرح کے رسم و رواج, چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے, خاندانوں کی لڑائیاں, یہ کیا ہے؟ حسد پالنا, نفرت پالنا, قتل و غارت, یہ جاہلیت ہندو عرب ہے. اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارے اندر آ چکی ہے اور ہماری طبیعتوں کا حصہ بن چکی ہے. اب جب یہ حالات ہوں اور ہم اختلافی مسائل کو لے کے بیٹھے ہیں, کیسا دھوکہ ہے جو علماء بھی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, ادباء بھی, شعراء بھی, اساتذہ بھی, حکام بھی اور ججز, قضات بھی, پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, فریب کر رہے ہیں. یہ اس پہ میرا ایک رسالہ ہے, یہ میں نے سارا لکھا ہو, یہ رسالہ ہی میرا اپنا لکھا ہو, انشاءاللہ چھپ جائے گا اللہ نے چاہا تو. اس میں ساری یہ تفصیلی چیزیں میں لکھی, میں تو بس اشارہ دے رہا ہوں. اب اگلا دیکھیں, ہمارے اوپر ایک غیر اسلامی عدالتی نظام ہے آپ کے سامنے. عدالتی نظام اسلامی, وہاں تو قتل کا بھی زیادہ سے زیادہ کیس جو ہے اس کو چند پیشیوں سے زیادہ آگے لے جانے کی اجازت, یہاں لوگ رل جاتے ہیں, ذلیل ہو جاتے ہیں. عدالتی نظام انصاف تک کوئی نہیں. معاشی نظام سود پر قائم ہے, جو ایک دفعہ اس میں پڑتا ہے سب کچھ برباد کر لیتا ہے. سود پھر ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے, سود پھر ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے. سودی نظام ایسا مسلط ہو چکا ہے پوری قوم اور پورے وطن کے اوپر
کہ جس بندے کو درد ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اور کسی کو کیا، جس کو اپنی روٹی کی فکر ہے اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ غیر اسلامی سیاسی نظام ہے آپ کے سامنے کہ کسی بد کردار شخص کو، برے شخص کو جو اہل نہیں ہے اسلام کے قانون کے مطابق، تو آگے نہیں آ سکتا، اور یہاں کوئی اچھا شخص آگے نہیں آ سکتا آپ کے سامنے۔ اور یہ حملے جاہلیت غرب اور جاہلیت ہندو عرب کے کامیاب جا رہے ہیں۔ یعنی جو بندہ ڈوب رہا اسے تو چاہیے کہے بچاؤ بچاؤ، اور جو بندہ ڈوب رہا ہے وہ کہے آؤ میرے ساتھ بحث چھیڑو، میں مذہبی موضوع پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، مجھے خواہش ہو رہی ہے، بحث کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی دیکھا ایسا؟ بولیں یہ قوم کا مزاج ہے، یہ قوم کا مزاج۔ ایک طرف انہیں برباد کیا جا رہا ہے ان کی نسلوں کو، اور یہ ہے مذہب کا میدان، تو اختلافی مسائل چھڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، جن کی شریعت میں حیثیت ہی کوئی نہیں، جن کا اللہ پاک نے نہ قبر میں سوال کرنا ہے نہ حشر میں سوال کرنا ہے کہ تم اس کے بارے کیا موقف رکھتے ہو، اس کا سوال ہی نہیں ہونا نہ قبر میں نہ حشر میں، اور ہم کل دین اسی کو سمجھے ہوئے ہیں۔ اور وہ دین جو رسول اللہ لے کے آئے، حضور کی زندگی تک جو دین پیش کیا گیا، وہ نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا نہ معاشرے کو پتا نہ سکھایا جاتا ہے، یہ حال ہو چکا۔ اب آگے دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ طب، میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہم محتاج ہیں کفر کے، اسلام دشمن طاقتوں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ محتاج علیہ کی شرطیں بھی مانتا ہے، اس سے متاثر بھی ہوتا ہے جس کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے متاثر ہونے کا ایک سبب ہے کہ ہم محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دوسروں کو دینے والے بنتے، بھی مسلمان ہیں نا، ہم کہتے سارے علوم قرآن سے نکلیں، تو پھر تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ چلو پچھلے تمہارے دادے پردادے غفلت میں زندگی گزار گئے مغلیہ دور میں، تمہیں تو ہوش آنی چاہیے کہ نہیں؟ تم تو مغلیہ دور میں نہیں رہتے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ 300 سال سے یہ اسی طرح تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے سب سے بڑا جو حملہ ہمارے اوپر کیا گیا ہے وہ ہے سیکولرزم کا، لا دینیت کا، کسی دین کی ضرورت نہیں۔ آپ کون سے اختلافی مسائل پہ جھگڑے کرتے ہیں؟ اگر تو روٹی کے لیے کر رہے ہیں ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ مولوی آدمی روٹی کے لیے کر رہا ہے، اور اکثر روٹی کے لیے کرتے ہیں، دکانداری کے لیے کرتے ہیں، گاڑی کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ کم از کم جو سنجیدہ آدمی ہے اس سے تو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف ہماری نسل پر لا دینیت کا حملہ ہے، وہ کہتے ہیں خدا کا وجود ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کسی دین اور مذہب کی ضرورت ہی نہیں، کسی شریعت اور احکام کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی نبی کی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کتاب الہی کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ یہ کسی قوم اور وطن کا اثاثہ ہوتا ہے، جاہل طبقہ تو ہر جگہ آ جاتا ہے۔ آپ کے ملک کی کریم اور ملک کو چلانے والا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے۔ میں پڑھے لکھے طبقے پر ہونے والا حملہ سنا، کامیاب جا رہے ہیں، بڑے بہترین کامیاب جا رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں آپ کے سامنے، ایک طرف ہماری نسل لا دینیت سیکولرزم اس کو فخر سے اپنا رہی ہے، اور ہمارے علماء ہوں یا دیگر طبقات ہوں انہیں اختلافی مسائل سے فرصت نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس قوم کا درد ہوتا، اسے ہلاک ہونے سے بچایا جاتا، وہ توحید کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اختلافی مسئلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ خدا کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں، اور آپ اس سے جھگڑا کر رہے ہیں نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے چاہیے نہیں اٹھانے، وہ کہے گا جاؤ تمہارے مسئلے میں نہیں مانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس قوم کو توحید اور رسالت سے ربط دینا چاہیے تھا، تعلق، توحید اور رسالت کا ربط، تعلق پیدا کرنا چاہیے تھا، مربوط کرنا چاہیے تھا توحید اور رسالت سے، اور ہم نے اور ہی مسائل میں الجھا کے رکھ دیا، اور اس پر ویسے ہی ہماری ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے کوئی نیا شوشہ، ہر بندہ بھوکا، کوئی مولوی اٹھتا ہے اسے شہرت کی بھوک ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ چھیڑتا ہے جس پر صدیوں سے پردہ پڑا ہوتا ہے، صدیوں سے وہ کوئی ایسا مسئلہ چھیڑتا ہے جس پر ایک آگ اٹھتی ہے، کچھ بجھانے پہ لگ جاتے ہیں، کچھ بھڑکانے پہ لگ جاتے ہیں، کچھ بجھانے پہ لگ جاتے ہیں، کچھ بھڑکانے پہ لگ جاتے ہیں،
कौम इसी तमाशे में लगी रहती, जब तक वो आग अभी बुझ भी नहीं एक तरफ और लगा दी जाती है, फिर कुछ भड़काते हैं कुछ बुझाते हैं, कुछ भड़काते हैं कुछ बुझाते हैं। यही एक तमाशा नजर आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा हमला हमारे ऊपर, हमारी नस्ल के ऊपर, लादीनियत का हमला। और फिर जो थोड़े बहुत को आपको लोग नजर आते हैं जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं, उनको नमाजें पढ़ते हैं, उनका भी क्या रिश्ता है? वो नमाज में सिर्फ पता है हुक्म है, बाकी नमाज की तासीर क्या उन्हें भी नहीं मिल रही। कुरान को सवाब देने के लिए वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान से क्या फहम और समझ मिलनी चाहिए वो उन्हें उनके पास भी नहीं। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कौम हर हवाले से, वो इल्मी हवाला हो, वो मुआशरती हवाला हो, वो समाजी हवाला हो, वो मुआशी इक्तिसादी इकोनॉमिकल हवाला हो, वो खानदानी हमारा निजाम हो, वो कोई जहत, कोई जातिया, कोई सिमत हो, कौम गिरावट का शिकार है, गिरी हुई हर हवाले से। और हमें उन्हें उठाने की जरूरत है, और हम दूसरी तरफ इख्तिलाफी मसाइल छेड़ के बैठे हुए हैं। उलमा का भी हाल है, असातिज़ा खुद यूरोप से मुतासिर है, वो रसूलुल्लाह से मुतासिर नहीं है। अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कलील कुछ थोड़े बहुत आपको नजर आएंगे। ठीक इसी तरह आप काजियों का हाल ले लें, उन्हें इल्म ही नहीं इस्लामी कानून क्या है। ये तलाक के मसाइल को करने के लिए बैठते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता कि तलाक के बारे में हुक्म क्या जारी करना है। खुला की पिटीशन दायर होती है, खुला के लिए केस दायर होता है, और निकाह को कैंसिल कर दिया जाता है। निकाह कैंसिल ही नहीं होता इस तरह। ये कितनी औरतें जिन्होंने खुले के लिए अदालतों में केस दायर किए होते हैं, खुला होता ही नहीं शरीक तरीके से, काजी कलम फेरता है और कैंसिलेशन ऑफ निकाह का साइन मारता है, और निकाह खत्म ही नहीं होता, और वो इद्दत करके अगले के साथ निकाह कर चुकी होती है, हालांकि उनका निकाह पहले शोहर से कायम होता है, और ज़िना पर ज़िना सारी उम्र करती है। देर अगली मची हुई, और हुक्मरान और हुक्मरानों का क्या कहना, उनकी तो कुल दुनिया दौलत और औरत और जायदादें और प्रोटोकॉल और शोहरत और नाम भरी। संजीदा लोग तो ये थे जिनके बारे में अभी बात की, अदीबों, शुअराओं, उलमाओं, असातिज़ा, काज़ियों, ये लोग संजीदा समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे तवक्को होनी चाहिए थी। और ये सब हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे? उसकी वजह है कि इस्लाम को पढ़ने का अगर किसी को मौका भी मिला तो उसे समझ ही नहीं है इस्लाम है क्या, और बाकियों को मौका ही नहीं मिलता। समझ आ रही? जब तक तालिब इल्म रहते हैं वो दूसरी किताबों में मसरूफ रहते हैं, उसके बाद रोटी कमाने लग जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इस्लाम की 3 जुबानों ने खिदमत की है। कितनी जुबानों ने बोली है? अरबी, फारसी, उर्दू, और तीनों ही नहीं आती। अहले बरे सगीर को, पाकिस्तान हिंदुस्तान वालों को तीनों ही नहीं आती, ना अरबी, ना फारसी, ना उर्दू। उर्दू का हाल ये है, एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, यहाँ की कौमी जुबान उर्दू है, उसने एमएससी कर ली है, लेकिन उसको इकबाल समझ नहीं आता, हालांकि इकबाल की शायरी उर्दू में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसे इकबाल की समझ नहीं आ रही। इकबाल कौन है? मैंने 6 जुबानों में शायरी पढ़ी है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, कितनी जुबानों में? 6 जुबानों में मैंने शायरी पढ़ी है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, इकबाल जैसा शेर की दुनिया में किसी को नहीं पाया। अक्सरियत की शायरी उन पर औरत सवार है, औरत के उसको जमाल की तशबीहात ला रहे, उसके सिवा उन्हें काम ही कोई नहीं छोड़ा। समझ आ रही है? जो बाकी है तो अपना रोना रो रहे। इकबाल शुअरा की दुनिया में वो वाहिद शख्स है जिसने इस्लाम का सही फलसफा पेश किया, इस्लाम को सही समझा और शेर की सूरत में फलसफा इस्लामी दौरे जदीद में पेश किया। उसकी समझ ही नहीं, ना अरबी आती, ना फारसी आती, ना उर्दू आती। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है, पढ़े लिखे लोगों का हाल। एमएससी रियाजी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी बायोलॉजी है, एमएससी फिजिक्स है, कोई नहीं पता, एमए इंग्लिश है, कोई नहीं पता। हद ये कि जिन्होंने एमए उर्दू किया होता है वो भी शायद कुछ शरा रखते हैं, क्या कहा हुआ इकबाल। तो हमें जुबान से दूर कर दिया गया, सकाफत से, रस्म रवाजों जो इस्लाम के दिए हुए थे। और हमने और काम क्या किया? एक तरफ हम हर तरफ बर्बाद हो रहे,
اور دوسری طرف ہو کیا رہا ہے؟ یہاں وہ اصل سنت جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، بجائے اس کو زندہ کرنے کے، بجائے اس کو زندہ کرنے کے، اختلافی مسائل میں دھکیل دیا گیا، اور بدعت حسنہ کے نام پر، اچھی بدعت کے نام پر ایسے رسم و رواج نکالے گئے کہ لوگ ان کو اہم سمجھتے ہیں، فرائض و واجبات کو اہم نہیں سمجھتے۔ لوگ بدعت حسنہ، اچھی بدعتوں کو، ہے بدعت جو سنت سے ثابت نہ ہو، چلو اسے آپ زیادہ سے زیادہ اچھی بدعت کہہ لیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ اچھی بدعتیں کتنی پابندی سے کرتے ہیں۔ اچھی بدعت یعنی تیجے، 7ویں، 10ویں، 40ویں کا ختم کوئی چھوڑتا ہے؟ نماز کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن میں فہم اور تلاوت کی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ اچھی بدعت ہے نا، ایک نفلی کام ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، سنت تو نہیں کہہ سکتے نا، بولے بھائی۔ پھر میں تو مثالیں دے رہا ہوں، آپ خوشی کے موقع پہ جو آپ کی رسمیں ہیں آپ ان پہ غور کریں، کیا اکثریت ہندوانہ رسمیں، لیکن کرے گا ہر کوئی، ہر نانی دادی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے مصیبت بن کے، وہ نکاح نہیں آسان ہونے دے رہی معاشرے میں، لاکھوں روپے جب تک قرضہ کسی پہ نہ چڑھ، وہ بیٹھی ہوئی کہ میں بیٹھی ہوں تمہیں مار کے جاؤں گی، 15-20 لاکھ تو قرضہ نہیں چڑھن دوں گی، میں بیٹھی ہوں، میں رسم رواجہ پورا کر کے جاؤں گی، میں قبر سے نہیں جاؤں گی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ دیکھیں خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، میلاد شریف کے حوالے سے گلیاں بازار سجانے کو زیادہ سے زیادہ ہم ایک نفلی کام کہہ سکتے ہیں، بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی نہیں۔ میلاد شریف کے رات کی عبادت ایک بدعت حسنہ ہے، ایک نفلی کام ہے، اور صبح کا روزہ ایک نفلی کام ہے، یہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ شب برات کا روزہ ایک نفلی کام ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ قوم کی ذہنیت طرح جانیے، ذہنیت جانیے کہ جو کام زیادہ سے زیادہ نفلی تھے اس پہ یہ پابند ہے، اور جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ فرض ہے یہ کرو، رسول بار بار کہہ رہے ہیں یہ ضروری یہ کرو، نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرنے، اور نہ علماء اس طرف راغب کرنے کو تیار ہیں۔ ایک جتنے یہ بدعات حسنہ نفلی کاموں پہ پیسے ہوتی ہیں اتنا لوگ پیسہ زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ لوگ کسی مخلص آدمی کو پیسہ دینے کو تیار، انہیں مزہ ہی نہیں آتا، وہ کیوں خدمت کرے کسی مخلص آدمی کی، کسی اچھے سنجیدہ آدمی کی، انہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ ایک طرف قوم بربادیوں میں جا رہی ہے، اور دوسری طرف دین کے نام پر اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ کام کرتے ہیں جن کا شریعت نے انہیں حکم ہی نہیں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اصل دین جو اللہ اس کے رسول نے آپ کے لیے بھیجا، جو قرآن ہے، سنت ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت موقدہ ہے، وہ تو ہمارے یہاں نظر ہی نہیں آتی، نہ اخلاق میں، نہ رویوں میں، نہ دیگر معاملات میں، نہ مالی معاملات میں، نہ کاروباری معاملات میں۔ اور دوسری طرف ایک طرف یہ حالات ہے کہ ہم ایک نفری دین کو سب دین سمجھ لیا، فرائض و واجبات، سنت موقدہ چھوڑ دی، اور دوسری طرف اختلافی مسائل ہیں انہیں کل دین سمجھا جا رہا ہے، اور ہمارے علماء اسی پر جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اگر کوئی اختلافی مسئلے پر ایمان نہ رکھے۔ سنیے قرآن پاک کی آیت سنا کے بات کو میں ختم کرنے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، سنیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 134 134، سنیں اللہ فرماتے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو تم سے پہلی نسلیں کرتی رہی اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے سوال ہونا ہے تم کیا کرتے رہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو خدا کے لیے میرے بھائیوں جاگیے اور راہ سلامتی پہ آئیے۔ جو اختلافی مسائل ہیں مذہب کے میدان میں اس پہ چپ اختیار کر رہے ہیں، چپ چپ اور چپ، مت کلام کریں اگر آپ سچے بھی ہیں تو۔ اگر کسی نے اس سبجیکٹ پہ پڑھنا ہے، کتابیں موجود ہیں، کتابیں ریفر کر دو، یہ کتاب بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، حق تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ عوامی باتیں نہیں کہ عوام میں لاؤ، عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں خطیب حضرات۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اختلافی مسائل پہ چپ کر لی جائے، زبانیں بند کر لی جائے، اور وہ دین جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے
اس کو پیش کیا جائے اور توحید اور رسالت سے گہرا تعلق اور رشتہ قائم کیا جائے، اور اچھی بدعت اور نفلی کاموں سے پہلے فرائض و واجبات اور سنت موقدہ کی پابندی کی جائے۔ اس پر قائم ہے تو سلامتی مل جائے گی، ورنہ بربادی ہی بربادی۔ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، آپ سب کی یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔